ایک گونگی فقیرنی گلی سے گزرتی تو میں اسے بچا ہوا کھانا دیتی تو وہ اشارے سے میرے پیٹ پر کچھ لکھتی۔ میں سمجھتی وہ مجھے اولاد کی دعا دے رہی ہے، لیکن پھر اچانک میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا اور بولا تو ایک بد کردار عورت ہے۔ میں روتی ہوئی گھر آ گئی تو ماں نے سب سے پہلے قمیض اٹھا کر میرے پیٹ پر دم والا پانی لگایا۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کیونکہ پیٹ پر میں روزانہ کی طرح اپنے کام کاج میں مصروف تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں جانتی تھی کہ دروازے پر کون ہوگا، اس لیے صبح کا بچا ہوا کھانا میں نے شاپر میں ڈالا اور دروازہ کھول دیا۔ میری توقع کے عین مطابق باہر فقیرنی کھڑی تھی۔ میں نے اسے وہ بچا ہوا کھانا دے دیا۔ وہ کھانا لے کر بہت خوش ہوئی اور میرے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ کے اشارے سے کچھ لکھنے لگی۔ میں نے اسے مسکرا کر دیکھا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ روز کا معمول تھا۔ اس فقیرنی کو اس گلی میں آتے مہینہ ہونے والا تھا۔ مجھے اس بیچاری کم عمر سی لڑکی پر بہت ترس آتا تھا۔ وہ گونگی تھی اور اشارے سے بات کرتی تھی۔ شروع میں تو وہ مجھ سے کھانا لے لیتی اور چلی جاتی، مگر پھر ایک دن میں نے اسے خود ہی کہا کہ میری اولاد کے لیے دعا کیا کرو۔ پھر اس کے بعد سے اس نے اشارے سے روز ایسے ظاہر کرنا جیسے وہ میرے پیٹ پر کچھ لکھ رہی ہے۔ میں سمجھ جاتی کہ وہ مجھے ماں بننے کی دعا دے رہی ہے۔ اگرچہ میری شادی کو اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی سسرال میں کوئی اولاد کے تانے دیتا تھا، کیونکہ میں اور میرے شوہر اکیلے رہتے تھے۔ اس کے سارے گھر والے گاؤں میں رہتے تھے۔ ایک دن وہ فقیرنی پھر سے مانگنے آئی۔ میں نے اسے روٹی دی تو آج اس نے کوئی اور اشارہ کیا۔ میں سمجھی نہیں تو وہ مجھے کہیں جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ کس کے پاس جاؤں؟ تو وہ نبض پر ہاتھ رکھ کر اشارے سے کہنے لگی کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ پھر میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور پھر سے ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہا۔ مجھے اس کی بات کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ کچھ دنوں سے مجھے چکر بھی آ رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ کچھ دیر بعد میں ڈاکٹر کے یہاں سے بہت خوش واپس آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے وہ خبر دی تھی جو ہر شادی شدہ لڑکی کے لیے زندگی کی نوید ہوتی ہے۔ میری شادی کو 1 سال ہو گیا تھا اور خدا اتنی جلدی مجھ پر مہربان ہو جائے گا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں امید سے ہوں۔ سارے راستے میں یہی سوچ کر خوش ہوتی رہی کہ جب میں اپنے شوہر کو یہ خبر دوں گی تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ کچھ پریشان تھا۔ میں نے پوچھنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ٹال جاتا تھا۔ اب اس کی پریشانی میں جب اس کو یہ خبر خوشگوار جھونکے کی طرح ملے گی تو مجھے امید تھی کہ وہ اپنی ساری پریشانیاں بھول جاتا۔ ماں باپ بننے کی خوشی دنیا کی کسی خوشی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں جلدی گھر پہنچی اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ گھر بہت دیر سے آ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اسے یہ خبر ملے گی تو جلدی آنا شروع کر دے گا۔ اس کی پسند کا کھانا بنا کر میں خود بھی تیار ہو گئی۔ رات کے 10 بجے وہ کام سے گھر آیا۔ مجھے اس طرح سے تیار دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا اور جب میں نے اسے ڈاکٹر کی رپورٹس دکھائیں تو وہ سن ہی ہو گیا۔ اسے جیسے شوق لگ گیا۔ وہ کئی لمحے حیرت سے ان رپورٹس کو دیکھتا رہا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ خوش کیوں نہیں ہوا۔ اس نے وہ رپورٹس نیچے پھینک دی اور غصے سے پوچھا، کس کا ہے یہ بچہ؟ میرے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی؟ میں نے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ جواباً چیخ کر بولا، شرم تو تمہیں آنی چاہیے، تم ایک بد کردار عورت ہو، تم میرے گھر میں اور میری زندگی میں رہنے کے ہرگز لائق نہیں ہو، نکل جاؤ اس گھر سے۔ میرے شوہر نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ مجھے یقین نہ آیا کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، مجھے بد کردار کیوں کہہ رہا ہے۔ میں نے تو کبھی اس سے بے وفائی نہیں کی تھی، اس سے ٹوٹ کر محبت کی تھی، اس کی خاطر اپنی ذات کو مٹا دیا تھا اور وہ مجھے بد کردار کہہ رہا تھا۔ میں نے چیخ کر پوچھا، ایسا کیا دیکھ لیا تم نے میرے کردار میں، ایسی کیا خرابی نظر آئی تمہیں کہ اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ وہ کہنے لگا، مجھے سب معلوم ہو گیا، سب پتہ چل گیا۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ مجھے دھوکہ دو گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ تم نکل جاؤ۔ اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ میرے حواسوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ایسے اچانک وہ مجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ میرے کانوں میں میرے ماں باپ کی آوازیں گونجنے لگیں،
कितना मना किया था उन्होंने, कितना रोका था मुझे कि इस लड़के से शादी मत करो, ये तुम्हें धोखा देगा। मगर मैंने एक ना सुनी और अपनी मर्जी कर ली और आज उसका अंजाम भी देख लिया। मेरा नाम कोमल है। मैं अपने नाम की तरह ही नर्म और नाजुक और कोमल सी थी और थी माँ बाप की इकलौती औलाद, इसलिए खूब नाज नखरे उठाए गए और बहुत लाड और प्यार से परवरिश की गई। मेरे माँ बाप एक एलीट क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने मेरी परवरिश शहजादियों की तरह की। मेरी हर ख्वाहिश को उसी वक्त पूरा किया। मुझे महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहनने को दिए। एक से बढ़कर एक आला किस्म का खाना मेरे लिए बनता था। मुझे याद है जब मैं नई नई कॉलेज गई थी तो मेरी दोस्तें इटालियन खानों की बातें करती थी। मैंने उसी वक्त घर आकर शोर मचा दिया कि इटली से कुक मंगवाएं जो मेरे लिए मेरी पसंद के इटालियन खाने बना सके। मेरी एक आदत थी कि मैं हर चीज़ से ही बहुत जल्द उकता जाती थी, चाहे वो कितनी ही महंगी क्यों ना हो। मेरे बाबा ने मुझे शहर के सबसे महंगे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया, जहां मेरे जैसे अमीर, कबीर और रईसज़ादे ही आते थे। मेरा नहीं ख्याल था कि वहां कोई गरीब पढ़ने का ख्वाब भी सोच सकता है, लेकिन एक दिन अपनी क्लास में एक नए स्टूडेंट को दाखिल होते देखकर मैं चौंक गई। वो एक मिडिल क्लास खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा था, जिसे देखकर हम सब अमीरों ने मुंह बना लिया कि अब एक गरीब बंदा हमारे साथ इस महंगे इदारे में पढ़ेगा। सभी को बहुत हैरानी थी कि वो कैसे इस कॉलेज में आ सकता है। इस कॉलेज की तो फीस ही इतनी थी कि गरीब आदमी अपना घर बेच कर भी नहीं दे सकता था, फिर ये यहाँ कैसे? मालूम हुआ कि वो 100% स्कॉलरशिप पर यहाँ आया है। उसकी बोर्ड में पहली पोजीशन आई थी, इसीलिए हमारे इदारे ने उसे अपने कॉलेज में मुफ्त तालीम देने की पेशकश की, जिसे उसने कबूल कर लिया। उसका नाम जैन था और वो लड़का बेइंतहा ज़हीन था तो मामूली शक्लो सूरत और गरीब घराने का, मगर जहानत और खुददारी उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। उसकी किसी से दोस्ती ना थी, वो बस अपने आप में मगन रहता और पढ़ता रहता। एक बार टीचर ने क्लास में ग्रुप बनाकर असाइनमेंट बनाने का कहा। मैं उस दिन छुट्टी पर थी। अगले दिन आई तो सबके ग्रुप्स बन चुके थे और मेरा नाम सर ने जैन के साथ लिख दिया था। मैं भी अच्छी खासी लायक और काबिल थी। जहानत मुझे अट्रैक्ट करती थी, इसलिए जब उसके साथ मजबूरी में ही सही मुझे काम करना पड़ा तो मुझे उसे मजीद जानने का मौका मिला। उसकी आदतें हम लोगों से बहुत मुख्तलिफ थीं। उसे अमीर बनने का शौक नहीं था और ना वो अमीर बनने के लिए कोई शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहता था। वो कहता था कि मैं अपनी मेहनत और काबिलियत की बिना पर आगे बढ़ूंगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं उससे मुतासिर होने लगी। हमारी बनाई गई असाइनमेंट पहले नंबर पर आई। इसके बाद से तो मैं उसके पीछे ही पड़ गई। मैं अपने दोस्तों को छोड़कर उसके पास बैठने लगी। उससे पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ सीखने को मिलता था। कॉलेज के 2 साल कैसे गुजर गए पता ही ना चला। कॉलेज छोड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तो उससे मोहब्बत करती थी। वो मुझे अच्छा लगने लगा था। मेरे पास उसका नंबर था। मैंने उससे दोबारा राब्ता बहाल कर लिया और जिस जगह वो नौकरी कर रहा था मैं भी उसी जगह करने लगी। हालांकि ना तो वो जगह मेरे मयार की थी और ना ही वो नौकरी। मेरे बाबा को जब मालूम हुआ कि मैं एक छोटी सी कंपनी में मुलाजिमत कर रही हूँ तो वो बहुत नाराज हुए कि मैं अपना बिजनेस छोड़कर इधर उधर धक्के क्यों खा रही हूँ। मैं उन्हें अब क्या बताती कि मैं जैन की वजह से वहां पर जाती हूँ। मेरी तालीम मुकम्मल होते ही मम्मा ने मेरे लिए रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए। वो मेरी शादी अपने जैसे किसी ऊंचे खानदान में करना चाहती थीं, मगर जब मैंने उन्हें बताया कि मैं जैन जैसे गरीब इंसान के साथ शादी करना चाहती हूँ तो वो बहुत गुस्सा हुई। मम्मा और बाबा ने मुझे हर तरीके से समझा कर देख लिया, मगर मैं अपने फैसले पर अटल रही। आखिर थक हार कर बाबा ने कहा कि फिर तुम उसके साथ नहीं जाओगी, हमारे घर में रहोगी और उसे बोलो कि वो बिजनेस ज्वाइन कर ले। हमारे दामाद की मुआशरे में कुछ तो इज्जत हो। मगर जैन नहीं माना। उसने कहा कि अगर तुम्हें मेरे साथ शादी करनी है तो तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में रहना होगा। मम्मा और बाबा मान गए। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि इतनी जल्दी कैसे मान गए, मगर फिर मम्मा को बाबा से बात करते सुना। वो कह रही थी कि कोमल की शादी सादगी से करनी है, किसी को पता ना चले वरना बहुत बदनामी हो जाएगी। मुझे यकीन है वो उस गरीब इंसान के साथ गुजारा नहीं कर पाएगी और उसे छोड़कर बहुत जल्द वापस आ जाएगी। इसलिए निहायत खामोशी और सादगी से मेरी शादी कर दी गई।
میں زین سے بہت محبت کرنے لگی تھی. اس کے لیے میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا. محلوں کی شہزادی ایک فقیرنی کی زندگی گزارنے لگی. مگر پھر بھی میں نے کوئی شکوہ اپنی زبان پر نہ آنے دیا. اس نے جو کھلایا میں نے چپ کر کے کھا لیا، جو کہا میں نے مان لیا، صرف اس لیے کہ میں اس سے محبت کرتی تھی. مگر اس نے یہ کیسا سلا دیا کہ مجھ پر بدکرداری کا ٹھپا لگا کر یوں گھر سے نکال دیا. میں روتے ہوئے اس کے گھر سے نکلی اور اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی. میرے ماں باپ کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی تھی. میں واقعی اس کے ہاتھوں چوٹ کھا کر واپس آ گئی تھی. میری ماں نے مجھے یوں روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا. میں نے کہا، مما ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور وہ مجھے ایسا کہہ رہا ہے. وہ تو ایسا نہیں تھا، مجھ سے بہت پیار کرتا تھا. مما کہنے لگی، میں ایک بہت اچھے فقیر کو جانتی ہوں. اس سے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میں دم والا پانی لے کر آئی تھی. میرے بہت سارے مسئلے حل ہوئے ہیں، تمہارے لیے لے کر آتی ہوں. تمہارے سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. ماں اندر گئیں اور دم والے پانی کی بوتل لے آئیں. کہنے لگی، اس پانی کے اندر میں نے تیل ملایا ہے، ابھی تمہارے پیٹ پر مالش کروں گی تو دیکھنا، تمہارے شوہر کے دل میں تمہاری اور تمہارے بچے کی محبت جاگ جائے گی. میں اپنی ماں کا بدلتا ہوا رویہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، مگر پھر سوچا کہ وہ بھی ماں ہیں. انہیں اچھے سے پتا ہے کہ ایک عورت کے لیے اس کا گھر اور اس کی اولاد ہی سب کچھ ہوتی ہے. مما نے میرے پیٹ پر مالش کرنے کے لیے جیسے ہی قمیض ہٹائی تو اپنے پیٹ پر نظر پڑتے ہی میرے سر پر آسمان ٹوٹ گیا. میرے پیٹ پر 3 ٹانکے لگے ہوئے تھے. مگر یہ کب ہوا؟ مجھے تو کچھ خبر نہیں تھی. میں نے سوچا تو مجھے یاد آیا کہ چیک اپ کے وقت میں کافی دیر بے ہوش رہی تھی. ممکن ہے اس وقت ڈاکٹر نے ٹانکے لگائے ہوں، مگر کس لیے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. صبح سے ٹانکوں کی طرف دھیان نہیں تھا، اس لیے درد نہیں ہوا. اب اماں مالش کرنے لگیں تو درد کا احساس ہوا. میں نے پوچھا، اماں ڈاکٹر نے کس لیے یہ ٹانکے لگائے ہیں؟ اماں کہنے لگی، ڈاکٹر اکثر کمزور لڑکیوں کو حمل کے آغاز میں یہ ٹانکے لگا دیتی ہیں. تم کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاؤ گی. اماں نے دم والا وہ پانی ملا تیل لگایا تو مجھے کافی فرق پڑا. مجھے امید تھی کہ جب میرے شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا تو وہ مجھے لینے آ جائے گا، مجھ سے معافی بھی مانگے گا. مگر اتنے دن گزر جانے کے باوجود بھی وہ ایک بار بھی نہیں آیا اور نہ ہی اس نے فون کیا. میں نے اپنی مما کو کہا کہ میں اس سے ملنے جانا چاہتی ہوں. مجھے لگا کہ مما انکار کر دیں گی، مگر وہ مان گئی. مجھے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا اور مجھے اس کے دفتر لے آئیں. وہاں جو منظر میں نے دیکھا وہ دیکھ کر میری جان نکل گئی. وہ تو ایک لڑکی کے ساتھ دفتر سے باہر نکل رہا تھا. دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس سے کافی بے تکلف ہے. وہ بہت ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے. میرے سامنے وہ ایک ہوٹل میں کھانا کھانے چلے گئے. میں یہ دیکھ کر بھی یقین نہیں کرنا چاہتی تھی. میری ماں کو بھی بہت شوق لگا. وہ کہنے لگی، اس لیے اس نے تم پر الزام لگا کر تمہیں گھر سے نکال دیا کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے. میں روتے ہوئے واپس آئی. اگلے دن میں نے غصے سے سوچا، مجھے اب اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا. میں نے سوچا کہ میں اس کے گھر جا کر اپنا سامان واپس لے آؤں گی. کچھ دنوں بعد جب طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں گاڑی لے کر اس کے گھر چلی آئی. دروازے پر دستک دی تو اسی لڑکی نے دروازہ کھولا جسے اس دن میں نے اپنے شوہر کے ساتھ دیکھا تھا. میں نے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو میرے شوہر کے گھر میں؟ وہ کہنے لگی، اس نے مجھ سے شادی کر لی ہے، اب میں اس کی بیوی ہوں. میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے گا. میں نے اندر جا کر اپنے کمرے سے اپنا سارا سامان سمیٹا. اپنے کپڑے وغیرہ بیگ میں ڈال کر میں اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ گئی. مجھے بہت شدید غصہ آ رہا تھا. میں نے گھر آ کر اپنے کمرے میں اپنے کپڑے رکھے تو کپڑوں کے بیچ سے ایک لفافہ نیچے گر پڑا. میں چونک گئی. یہ کیا ہے؟ وہ کھولا تو اندر سے ہسپتال کی رپورٹس نکل آئیں. یہ تو وہی ہسپتال تھا جہاں میں نے اور میرے شوہر نے ایک بار ٹیسٹ کروائے تھے. مگر میری رپورٹس تو میرے پاس تھیں. میں نے رپورٹ کھولی تو وہ میرے شوہر کی تھی. یہ رپورٹس 2 ہفتہ پہلے کی تھیں، جب مجھے لگا تھا کہ شاید میں امید سے ہوں، کیونکہ جب میں نے اپنی علامات فون پر مما کو بتائیں تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ تم ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ. ماما کی ایک دوست بہت اچھی گائناکالوجسٹ تھی. اس نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن تم دونوں میاں بیوی اپنے اپنے ٹیسٹ کروا لو. میں نے اور میرے شوہر نے ٹیسٹ کروا لیے.
میری رپورٹس تو میرا شوہر 7 دن پہلے لے آیا تھا اور کہا تھا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے سب ٹھیک ہے۔ اس وقت میں نے اس سے پوچھا اور تمہاری رپورٹس؟ تب میرے شوہر نے کہا تھا کہ میری رپورٹس ابھی نہیں آئیں۔ بعد میں بالکل بھول ہی گئی۔ ابھی اپنے شوہر کی رپورٹس کو دیکھ کر میرے ذہن میں ساری بات آئی۔ جانے اس نے رپورٹس چھپائی کیوں تھیں۔ میں نے وہ رپورٹس پڑھی مگر مجھے کچھ خاص سمجھ نہ آیا۔ اگلے دن میں اپنے شوہر کی رپورٹس اپنی ایک دوست ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ اس نے رپورٹس پڑھی اور جو کچھ بتایا اسے سن کر میں پتھرا کر رہ گئی۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے بتایا کہ ان رپورٹس کے مطابق تمہارا شوہر باپ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ میں نے غصے سے کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر میں کیسے حاملہ ہو سکتی ہوں؟ وہ سن کر چونک گئی اور کہا میں ابھی تمہارا چیک اپ کرتی ہوں۔ میرے چیک اپ کے بعد وہ کہنے لگی تم حاملہ نہیں ہو، تمہیں کس نے کہہ دیا ایسا؟ مجھے لگا اس کے کلینک کی چھت میرے سر پر گر گئی ہو۔ میں نے کہا میں نے تو مما کی دوست سے کچھ دنوں پہلے چیک اپ کروایا تھا اور اسی وجہ سے میرے شوہر نے بد کردار کہہ کر مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ڈاکٹر نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے۔ پہلے اس کی رپورٹس کے مطابق میرا شوہر بانجھ تھا اور پھر اسی نے مجھے ماں بننے کی بھی خوشخبری سنا دی۔ یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس ڈاکٹر کی ساری باتیں جھوٹ ثابت ہوئی تھیں۔ میری دوست کہنے لگی مجھے شک ہو رہا ہے، اگر اس ڈاکٹر نے اتنے جھوٹ بولے ہیں تو ہو سکتا ہے اس نے تمہارے شوہر کی رپورٹ بھی جھوٹی بنائی ہو۔ مگر وہ ایسا کیوں کرے گی؟ میں نے الجھن سے سوال کیا۔ کہنے لگی اب یہ تو وہی بتا سکتی ہے، تم ابھی اپنے شوہر کو فون کر کے یہاں بلواؤ، میں اس کی رپورٹس کرواتی ہوں، پھر دیکھتے ہیں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کیا اور اسے اپنی دوست کے کلینک آنے کا کہا۔ وہ آنا نہیں چاہ رہا تھا تو میری دوست نے مجھ سے فون لے کر اسے ساری بات بتائی اور جلدی آنے کا کہا۔ وہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر آ گیا۔ میری دوست نے ہم دونوں کے دوبارہ ٹیسٹ کیے اور 2 دن بعد آنے کا کہا۔ میرا شوہر مجھ سے بات کیے بنا چلا گیا۔ میں نے 2 دن بہت بے چینی سے گزارے۔ میری دوست نے فون کر کے کہا تم دونوں میرے پاس آؤ۔ ہم دونوں اس کے پاس گئے۔ اس نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ تم دونوں میڈیکلی بالکل فٹ ہو، ماں باپ بن سکتے ہو، کسی میں کوئی کمی یا خرابی نہیں ہے۔ ہم دونوں ہی دنگ رہ گئے کہ اس ڈاکٹر نے ہم سے کیا دشمنی نکالی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اسی ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس سے جواب طلب کیا۔ ڈاکٹر نے کہا میں نے جو کچھ بھی کیا ہے تمہاری ماں کے کہنے پر کیا، یہ سب تمہاری ماں کا پلان تھا۔ اس نے تمہارے شوہر کو کبھی اپنے داماد کی حیثیت سے قبول ہی نہیں کیا۔ وہ تم دونوں کو الگ کر کے تمہاری کہیں اور شادی کروانا چاہتی تھی۔ وہ میری دوست تھی اس لیے اس نے اپنا سارا پلان مجھے بتا کر مدد کے لیے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ تمہیں کیسے اپنے جال میں پھنسایا جا سکتا ہے۔ اس نے تمہیں میرے پاس آنے کا کہا اور مجھے جھوٹی رپورٹس بنانے کا، یہاں تک کہ جو تمہارے پیٹ پر 3 ٹانکے ہیں میں نے یہ بھی اسی کے کہنے پر لگائے ہیں جب تم میرے پاس اکیلی آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں ایسا آپریشن کروں کہ تم کچھ عرصے ماں نہ بن سکو، مگر میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی تھی اور نہ ہی ظلم کر سکتی تھی، اس لیے اس کی تسلی کے لیے ویسے ہی ٹانکے لگا دیے۔ اسی نے کہا کہ تم میرے داماد کی جھوٹی رپورٹ بناؤ، اسے یقین دلاؤ کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ دوسری طرف تمہیں امید سے ہونے کی خبر دوں تاکہ تمہارے شوہر کے دل میں تمہارے لیے نفرت جاگ جائے اور وہ تمہیں طلاق دے دے۔ اس نے تمہارے دل میں نفرت پیدا کرنے کے لیے تمہارے شوہر کی کزن کو استعمال کیا، جس نے تمہیں کہا کہ اب وہ تمہارے شوہر کی دوسری بیوی ہے۔ اس نے جتنی بھی چالیں چلیں تم دونوں کو الگ کرنے کے لیے، اور مجھے مجبوری میں اس کی دوستی کی خاطر ساتھ دینا پڑا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ تمہاری ماں مجھے بھی روزانہ فون کر کے کہتی تھی کہ میری بیٹی کو طلاق دے دو، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، کسی اور کو پسند کرتی ہے اور تم سے شادی کر کے پچھتا رہی ہے۔ میں ان کی باتوں کو جھٹلاتا رہتا تھا، مگر جب مجھے پتا چلا کہ میں بانجھ ہوں اور تم حاملہ ہو گئی ہو تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا اور میں نے تمہیں گھر سے نکال دیا۔ مجھے معاف کر دو، جو کچھ ہوا تمہاری ماں کی وجہ سے ہوا۔ میری ماں اس حد تک بڑھ جائے گی مجھے یقین نہ آیا۔ یقین آیا تو بہت ہی دکھ ہوا کہ کوئی ماں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ اپنے اسٹیٹس اور سٹینڈرڈ کی خاطر وہ میری زندگی تباہ کرنے پر تل جائیں گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مما کو جب پتا چلا تو وہ بجائے شرمندہ ہونے اور معافی مانگنے کے انہوں نے کہا
میں نے جو کیا تمہیں اس غریب کے چنگل سے نکالنے کے لیے کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم میری بیٹی ہو کر اس غریب شخص کے ساتھ زندگی گزارو۔ ہم کسی کے سامنے اسے اپنا داماد نہیں کہہ سکتے تھے۔ میں مما کے سامنے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر واپس چلی گئی۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ گونگی فقیرنی مما کے گھر کی ملازمہ تھی، جو بھیس بدل کر مجھے حقیقت بتانے کی کوشش کرنے آتی تھی، مگر وہ بیچاری کیونکہ بول نہیں سکتی تھی اس لیے بتا نہ پائی۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ یہ تو شکر تھا کہ صحیح وقت پر حقیقت کھل گئی اور ہماری شادی شدہ زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی، ورنہ مما نے بہت اچھی چال چلی تھی، اور وہ اگر کامیاب ہو جاتی تو ہمارے پاس کل کو پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ مگر کہتے ہیں نا کہ خدا بہترین چال چلنے والا ہے، اس نے ہمیں بچا لیا۔ میں نے مما سے رابطہ قطع کر لیا کہ جب تک آپ میرے شوہر کو داماد قبول نہیں کریں گی میں آپ سے تعلق نہیں رکھوں گی۔ کچھ عرصے بعد خدا نے ہمیں بیٹی کی رحمت سے نوازا تو مما نے بھی معافی مانگ لی اور سب ٹھیک ہو گیا۔